الرحمن الرحیم وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ فَاصْبِرْ إِنَّ وعد اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَنَّكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات، سورہ روم کے یہ اختتامی آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انسانوں کو سمجھانے کے لیے مختلف طریقے اختیار کیے ہیں، مثالوں کے ذریعے سے، سابقہ قوموں کے حالات کے ذریعے سے، ان کے انجام کے ذریعے سے، اپنے آخرت کے انعامات کے حوالے سے، آخرت کی سزا کے حوالے سے۔ تو اسی حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے اس قرآن مجید میں لوگوں کو ہر طرح کی مثالوں کے ذریعے سے سمجھایا ہے، حقیقت کو واضح کیا ہے۔ سب سے بڑی حقیقت اس کائنات کی توحید ہے۔ کائنات کی ہر چیز اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے رہی ہے۔ مثال کے طور پر یہ سورج، یہ چاند، یہ رات دن کی تبدیلی، یہ سب اس بات پر گواہ ہیں کہ اس کائنات کا ایک ہی خالق ہے، وہی اس کا مالک ہے اور وہی اس کا فرمانروا ہے، یعنی اسی کے قانون کے پابند ہیں یہ سب چاند، ستارے، نباتات، جمادات، جن کے ذمہ جو کام لگا ہے وہ کر رہے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ ہم نے اس قرآن مجید میں لوگوں کو کل مثالوں کے ذریعے سے سمجھایا ہے۔ ابھی پچھلی آیات میں ہی وہ مثال گزری ہے انسان کے اپنے زندگی کے مختلف جو مدارج ہیں ان کے حوالے سے، کہ دیکھو ہم کمزوری کی حالت میں پیدا کرتے ہیں انسان کو، پھر اسے ہم قوت والا بنا دیتے ہیں، یعنی جوانی عطا کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ہم جوانی سے اسے پھر بڑھاپے اور ضعیفی کی طرف اس کو لے جاتے ہیں۔ کون ہے جو یہ کام کر رہا ہے اور کون اس میں رکاوٹ ڈال سکتا ہے کہ کوئی بچپن سے جوانی میں نہ جانے دے، جوانی سے بڑھاپے میں نہ جانے دے، یا کوئی واپس بڑھاپے سے جوانی میں لے آئے؟ تو یہ اللہ کا ایک نظام ہے، وہی قدرت کا مالک ہے، وہی اس کو چلا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ نشانیوں کا مطالبہ کرتے تھے، یہ مخالفین، کہ آپ کوئی ایسی نشانی لائیں کہ جس کو مانے بغیر چارہ نہ ہو، ہر ایک اس کے آگے گردن جھکا دے، ایسی نشانی لائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے سامنے کوئی بھی نشانی لے آئیں، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو یہ کافر لوگ ضرور یہی کہیں گے پھر بھی، اِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ، کہ تم ہی باطل پر ہو، یعنی اپنی ہار کسی صورت میں ماننے کے لیے یہ تیار نہیں ہے کہ ہم ہی حق پر ہیں، ہم نے جو آباء و اجداد کو پایا اس راستے کو ہم اختیار کیے ہوئے ہیں اور آپ نے نیا راستہ اختیار کیا ہے، سارے بتوں کی آپ نفی کر رہے ہیں اور بس ایک خدا کی بات کرتے ہیں۔ حالانکہ نشانی تو بہت تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کلام نازل ہو رہا تھا، یہ قرآن مجید، یہ خود اپنی جگہ ایک نشانی ہے، ایک معجزہ ہے، اور آپ علیہ السلام کی ذات مبارک یہ بھی لوگوں کے لیے ایک نشانی ہے۔ آپ اخلاق، کردار، معاملات، جتنے بھی پہلو ہیں اعلیٰ شخصیت کے، وہ بدرجہ عتم آپ کے اندر موجود تھے، آپ خود اللہ کی ایک نشانی۔ اور پھر آپ کی تعلیمات کو جن لوگوں نے اختیار کیا ان کی زندگیاں بالکل بدل گئیں، تو کتنی بڑی نشانی تھی۔ اور ایک اور نشانی یہ آیات 590 میں نازل ہوئی ہے، یعنی آپ علیہ السلام کو مکہ میں اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے ہوئے 5 سال گزرے۔ آپ کی پیدائش اور ہاتھیوں کی آمد، یعنی ابرہہ جو آیا تھا کعبے کو ڈھانے کے لیے، ایک ہی سال میں ہے۔ تو اس واقعے کو 45 سال ہی گزرے تھے ابھی، کہ جب ابرہہ کا پورا لشکر اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے ذریعے، چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے سے
انجام کو پہنچا دیا۔ تو کتنی بڑی نشانی تھی۔ تو ان آیات کے نزول کے وقت وہ لوگ موجود تھے جن کی عمریں 45 سال سے زیادہ تھیں، یعنی 60 65 70 80 سال کے لوگ موجود تھے مکہ میں، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے وہ واقعہ دیکھا تھا، ابرہہ کا انجام دیکھا تھا۔ تو پھر بھی یہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں۔ اس وقت کیوں نہ کعبے میں رکھے ہوئے جو بت تھے، ان کے جو معبود تھے، لات اور منات اور حبل، یہ سارے کے سارے کس نے بچایا؟ کعبے کو۔ تو پھر بھی یہ لوگ کس طرح کی باتیں کرتے تھے، اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے ان کو۔ یہ کتنی بڑی نشانی تھی اللہ کی قدرت کی کہ اللہ ہی کارساز ہے۔ کذالک یطبع اللہ علی قلوب الذین لا یعلمون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے جو سمجھتے ہی نہیں ہے بات کو، جو بات کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی رسی جہالت کی طرف ہی ڈھیلی چھوڑ دیتا ہے کہ اگر وہ جہالت میں ہی رہنا چاہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، اب انہیں کون زبردستی سمجھائے۔ تو ایسے لگتا ہے جیسے ان کے دلوں پر مہر لگ گئی ہے۔ فصبر، پس ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر سے کام لیجیے، یعنی مشکل حالات تو ہیں لیکن آپ صبر سے کام لیں۔ آپ کے پیروکار بھی ٹھیک ہے، مصائب ہیں، مشکلات ہیں، سختیاں ہیں، تکالیف ہیں مخالفین کی طرف سے، لیکن پہلے انبیاء نے بھی اسی طرح سے صبر کا مظاہرہ کیا۔ تو آپ صبر سے کام لیجئے۔ ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ برحق ہے، یعنی اللہ نے جتنے وعدے کیے ہیں وہ سب کے سب سچے ہیں۔ پچھلی آیات میں یہ بات گزری کہ مومنوں کی مدد کرنا اللہ پر حق ہے، اور اللہ نے یہ وعدہ پورا کر کے دکھایا۔ کس طرح سے دیکھیں، 5 نبی کی آیات ہیں، 8 سال اور گزرے مکہ میں، 13 سال ہجرت ہو گئی۔ ہجرت کے دوسرے سال ہی آپ دیکھ لیں کہ غزوہ بدر ہوئی، رمضان میں ہوئی، 17 رمضان مبارک کو، اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے مدد کی اہل ایمان کی کہ ایک چھوٹے سے گروہ نے، صرف 313 نے 1000 کے لشکر کو دیکھیں کس طرح سے رسوا کر کے رکھ دیا۔ 70 جو ہیں وہ جہنم واصل ہوئے، 70 جو ہیں جنگی قیدی بنے، بڑے بڑے سردار ان کے جو بڑے اکڑتے ہوئے آئے تھے وہ سب کے سب وہاں، یہ عتبہ، شیبہ، ابو جہل، ولید، یہ سارے کے سارے جہنم واصل ہو گئے، اور جو بھاگے وہ اپنا سامان چھوڑ گئے۔ یعنی ایسی عبرتناک شکست جو ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ہاتھوں اہل مکہ کو دلوائی۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ فصبر، صبر سے کام لے، کامیابی اہل ایمان ہی کی ہوگی اور اللہ ضرور مدد کرے گا اہل ایمان کی۔ ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اللہ کا وہ وعدہ جو بہت بڑا وعدہ ہے کہ آخرت برپا کرے گا، ضرور سب بندوں کو دوبارہ حاضر کرے گا، زندہ کرے گا اور ہمیشہ کے لیے زندہ کرے گا۔ تو اس وعدے کو بھی یہ نہیں مانتے تھے، مشرکین کہتے تھے یہ ممکن نہیں ہے۔ وَلَا يَسْتَخِفَنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ، اور جو لوگ اللہ کے وعدوں پر یقین نہیں کرتے وہ آپ کو ہلکا نہ پائیں، آپ کو کمزور نہ پائیں، یعنی ان کی مزاحمت آپ کے حوصلوں کو ڈگمگانے نہ پائیں، ان کی کسی بھی قسم کی پیشکش آپ کے ساتھیوں کو خرید نہ سکے، وہ تو ہر طرح کی کوشش کریں گے، لہذا آپ کے دشمن آپ کو لوہے کے چنے سمجھیں کہ ان کو چبایا نہیں جا سکتا، یعنی اس طرح سے آپ کا رویہ ہونا چاہیے۔ یہی سبق ہم سب کے لیے ہے۔ آج ہم لوہے کے چنے تو کیا کپاس کے چنے بنے ہوئے ہیں، جو چاہتا ہے ہمیں چبا ڈالتا ہے۔ اپنی حالت پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، آخر یہ کس وجہ سے ہے؟ اسی لیے کہ ہم قرآن سے دور ہو گئے، ہمارے اعمال جو ہیں وہ اس کے مخالف ہو گئے، یعنی جن جن چیزوں کی تعلیم دیتا ہے، اگر یہ سود سے روکتا ہے تو ہم سود چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، شراب سے روکتا ہے تو شراب کی بھٹیاں جو ہیں اس کے لائسنس، کل بھی وہ ایک دیکھ رہے تھے کہ کارخانے کی اجازت دے دی گئی دبئی میں اور امارات میں لوگوں کو، یعنی امریکن کمپنی کو شراب خانے کا کارخانہ لگانے کی۔ جب ہمارے کرتوت یہ ہیں تو پھر اللہ کیا کرے؟ پھر ہمیں سزا تو ملنی ہے ان چیزوں کی، اور اسی طرح سے اور بہت سے
باتیں ہیں، تو بہرحال ہمیں اپنے ایمان کی فکر ہونی چاہیے اور اللہ کی کتاب کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ اے پروردگار، یہ تیرے اس ماہ کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ہے، یا اللہ اہل ایمان نے اس رات میں جو عبادات کی ہیں ان کو قبول فرما۔ یا اللہ اس رمضان کی برکتوں سے ہماری مشکلات کو آسان فرما، اپنے دین کی طرف ہمیں پلٹنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے وہ بھائی جو غزہ میں ظلم کا شکار ہیں، یا اللہ ان کو اس ظلم سے نجات عطا فرما۔ جو زخمی ہیں جلد ان کو صحت کاملہ عاجل عطا فرما۔ جو ان کے نقصانات ہوئے ہیں اپنے غیب کے خزانوں سے نقصانات کو پورا فرما، اور اہل ایمان کو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔